حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولى الحق بالحق، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة علی ولیہ وزیرہ وامینہ والاشرف العطرۃ وذریۃ باب الحکمہ، سید الوسیعین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر فی شانہ، ضربت علی یوم الخندق، افضل من عبادت الثقلین، ثم الصلاۃ علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا۔ صلوات۔ یہ معنی عظمت ممبر تجھے نصیب ہوئی، اور تیرے نصیب میں باغ جناں کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر، کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر، کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ سامع بننا کوئی فضیلت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ معصوم نیچے ہوتے اور مرثیہ خان سے کہتے کہ آپ جاؤ اور میرے جد کا مرثیہ سناؤ۔ جو سنا رہا ہے اور جو سن رہا ہے، تقابل کرو تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ معصوم نے سن کے بتایا ذکر حسین سننا کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ میں وقت کا امام، مجھ سے بہتر کوئی ذکر نہیں کر سکتا کربلا کا، مگر میں سن رہا ہوں تاکہ پتہ چلے سننے کا ثواب کتنا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ کل تھوڑی وہ ناسمجھی میں 5 منٹ تاخیر سے آیا، اور جب میں آج اچھی طرح سمجھا تو دعائیں نکلی کہ یہ ماحول جو وقت کی پابندی کا ہے تا ظہور امام عصر یوں ہی قائم رہے۔ بہت بڑی چیز ہے، آپ مانیں تعریف آپ کی نہیں ہے، جنہوں نے اسے قائم کیا ان کی، اور اس کے بعد آپ کی کہ آپ اس پہ چل رہے ہیں۔ وقت کی پابندی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور وقت کو جو سمجھتا ہے، وقت کی جو قدر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وقت کو قیمتی سمجھا۔ اور میں عمومی طور پہ اپنے تمہید میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ
کسی بھی قوم کا وقت جس معیار کا بھی ہو، مگر شیعیان حیدر کرار کے پاس جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، وہ سونے کے برابر ہے۔ آپ کہیں گے سونے سے کیوں تشبیہ دی؟ بھیا جو بھوسا ہوتا ہے وہ ٹنوں میں تولا جاتا ہے، جو بھوسا ہوتا ہے وہ من اور ٹن میں تولا جاتا ہے۔ آج تک کبھی کسی بھوسے کے دکان پہ گرام نہیں مانگا، ٹن مانگا۔ 2 ٹن دے دیجئے، 2 من دے دیجئے، 2 کلو بھی نہیں کہتا، کیونکہ وہاں ٹنوں کا مسئلہ ہے، کنٹلوں کا مسئلہ ہے، بوریوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن کسی بھی سونے کے دکان پہ جا کے کسی نے 1 ٹن اور 1 من نہیں کہا، کہ چند گرام، 20 گرام، 100 گرام۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے وہ گراموں میں آ جاتی ہے۔ تو دوستو ہم اہل بیت والے ہیں، ہمارا وقت بھوسے کے طرح سے نہیں ہے، سونے کے گرام کے طریقے سے ہے۔ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنا ہے تاکہ ہر لمحے سے ہم مستفید ہوں، ہر لمحے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور جب تک مومنین آ رہے ہوں گے نا تو میں ایک آدھ حدیث پڑھ لوں، پھر موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ فرمایا رسالت مآب نے کہ کیونکہ حدیث میں آیت بھی وہی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بارش نہیں ہوئی، گرمی میں تڑپ رہے تھے، جیسے ہوئی بولے کھڑکیاں کھول دو، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ یعنی رحمت جب برستی ہے تو ماحول کو گرمی نکال کے ٹھنڈے موسم میں لے آتی ہے، خوشگوار موسم بنا دیتی ہے۔ تو رسالت مآب کے لیے کہا یہ رحمت بنا کے بھیجا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کی زندگی میں زحمتیں، مشکلات ہوں، ذرا دروازہ کھول دے آل محمد کے لیے، اور پھر دیکھیے کیسی ٹھنڈک اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ احادیث میں فرمایا، ایک حدیث اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ دعا اور رحمت پہ آتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت چیزا کہ پوری مجلس میں خالی حدیث پڑھے دیتا ہوں۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ تشریح کروں تو بہت زیادہ لطف آئے گا، ضرورت نہیں ہے۔ اہل علم، اہل فہم کے پاس تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ کیا کرنا ہے؟ جو بھی کرنا ہے بس جوانی ہی میں کرو۔ میں کچھ نہیں کہتا، زائرین میرے پاس یہاں بہت بیٹھے جو خود میرے ساتھ تھے، اور خود بعض زائرین کو میں نے کربلا میں زیارت کرتے دیکھا، سب چہرے ہیں۔ ایک بات بتا، جب جیسے مثلا عمرے میں صفا و مروہ کے چکر لگانا، خانہ کعبہ کے چکر لگانے کے بعد کہیں بیٹھ کے آدمی کہتا مولانا جوانی میں کرنا چاہیے، بڑھاپے میں نہیں آنا چاہیے۔ میں اشارے دے رہا ہوں، تشریح نہیں کر رہا ہوں، خالی اشارہ تاکہ لگے کہ کیا کہہ رہے ہیں رسالت مآب۔ زیارت میں بھیڑ روزے پہ، جوانی والی ہڈیاں نہیں رہتی سینے میں، یاد رکھیں۔ بڑھاپے میں آدمی لاکھ دکھ رہا ہو، خود محسوس کرتا، بول نہیں پاتا ہے، اس کے چلنے پر، اس کی قوت پہ۔ جاتے ہیں لوگ زری کے قریب، واپس آ جاتے، بولے مولانا ہے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر وہی جملہ نکلتا، مولانا جوانی میں آنا چاہیے، بڑھاپے میں نہیں۔ کیا فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ آگے بڑھ کے فرمایا فقیری سے پہلے، صحت سے پہلے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ بیماری میں تو ہر حال میں خدا کو یاد کرو گے، بیماری میں تو ہر حال میں خدا کو یاد کریں گے، ڈاکٹر کے انجیکشن پہ خدا کو یاد کریں گے، چلتے خدا کو یاد کریں گے، اس لیے کہ درد کا علاج نہ ڈاکٹر کے پاس ہے نہ فیملی کے پاس ہے۔ آدمی اندر سے خدا کو یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کیا کیا، کیا کر رہا تھا۔ صحت ہے، استعمال میں لے آؤ صحیح کاموں میں۔ میرے گفتگو کا مقصد فقط نماز ہی کی طرف میرا رجحان نہیں ہے کہ میں کہوں خالی نماز پڑھو، نماز تو 10 منٹ 5 منٹ کی ہے۔
یعنی صحت ہے تو بہت سارے کام جو اسلام چاہتا ہے کر ڈالو. بازار جاؤ خود, نہیں میرے پاس تو غلام ہے فائدہ اٹھانا چاہیے. در اہل بیت کا نمونہ دیکھ لو. فضا بی آج تیرا کام نہیں ہے میرا کام ہے, روک دیا شہزادی نے. بھائی غلط کہہ رہا ہوں میں, ایک دن خود کام کیا. کیا مطلب؟ کام انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے. خاموش رہ جانا صحت کے لیے کمزوری کی علامت ہے. انسان کاہل ہو جاتا ہے, تندرستی کھو جاتی ہے. ہاتھ جوڑ کے جوانوں سے, آج بھی جوان بوڑھے جو پرانے زمانے کے گھی والے تھے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ گھی کی بات نہیں ہے, کام کرتے تھے اس لیے صحت باقی ہے. اور آج کا جوان ایک دکان سے چیز لانے پہ راضی نہیں ہے. اور اہل بیت اطہار مولا کائنات خود یہ سب واقعات خود بازار جاتے تھے. غلام کہتے تھے مولا یہ مجھے دیجئے موقع, کہتے تھے میرا مقام ہے تم کیوں اس میں پڑے, جاؤ اپنا کام کرو. بوریا روٹیوں کو خود لے جاتے تھے. غلام آ کے کہتے تھے شب میں مولا, ہم کہتے نہیں میرا کام ہے جاؤ. اور ایک جگہ جب زیادہ ہوا نا غلاموں کا, نہیں مولا نہیں مولا نہیں مولا, تو ایک راز بتایا ہے کام آ جائے گا آپ کے اور میرے. امام چلنے لگے, غلاموں نے کہا مولا یہ دے دیجئے. امام نے کہا سنو جاؤ یہ مجھے کرنے دو, یہ وقت آرام کا وقت ہے, تم آرام کرو. لیکن جب زیادہ انہوں نے کہا تو ایک جملہ کہا ہے وہ بذات خود امام کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے. امام نے فرمایا کہ سنو, جب کسی ایک کے ساتھ چند لوگ گھیر لیں اور اس کے ساتھ چلیں تو اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. جب کسی کے ساتھ چند لوگ گھیرے میں ہوں تو جس کے گھیرے میں ہوں اس کے اندر اپنے اندر, سمجھ رہے ہیں میں جس انداز سے آپ کو خطاب کر رہا ہوں, دیکھ رہے ہیں آپ, آ ہی جاتی ہے بات. یار میں کچھ ہوں, ادھر دیکھتا کیا کھانا ہے کیا پلاؤں, بس ہو گیا سمجھ جائیے معاملہ. ہاں آ گئی بات جسے خدا نہیں پسند کرتا, کون سی؟ غرور. اور مولا نے کہا جب ایک کے ساتھ جن لوگ گھیرے میں آ جائیں اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے, یہ کام میرا ہے مجھے کرنے دو, تمہارے کام جا کے تم انجام دو. نصیحت ملی نا کہ صحت, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. جو کرنا ہے کر لو, ماں باپ کی خدمت کر لو, خود گھر کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے کے کام کر لو, جو کر سکتے ہو. کربلا چلے جاؤ, عمرہ کر لو, حج کر لو, قوم کی خدمت کر لو. جب ضیافت ہو رہی ہے تبرک بٹ رہا, وہاں کھڑ کے کچھ کام کر لو, ورنہ جس وقت یہ صحت چلے جائے گی. جب ایک حدیث ممبر سے سنیں گے کاش یہ حدیث پہلے سن چکا ہوتا تو تھوڑی سی خدمت کرتا, یہ سب بولنے کی باتیں سن چکے تھے, بس یہ کہ اس وقت توفیق نہیں تھی, صحت دوسری جگہ استعمال ہو رہی تھی. سمجھ رہے ہیں, اشارے ہیں خالی. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, فقیری سے پہلے دولت کو غنیمت جانو. لفظ کو بدل دو, غربت سے پہلے دولت مندی کو غنیمت جانو. ابھی ہے جیب میں, اس کا پاور نہ دکھاؤ, اسے جہاں خرچ کرنا ہے خرچ ڈالو, جسے دینا ہے دے ڈالو. خرچ تو زندگی میں نہ لو نہ دو. دیکھیں دینے کا ثواب منع نہیں کرتا مثلا, لیکن عادی نہ بناؤ لوگوں کو. خرچ کا دینا ثواب اپنی جگہ, لینے میں منع کیا ہے. بے حساب دعائیں ہیں اس سلسلے میں, اگر آپ کبھی عرض کریں دعا قرض کے سلسلے میں ممانعت کی دعائیں ہیں. توفیقات طلب کرو دعا کرتے ہوئے, خدایا مجھے قرض سے بچا. قرض انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے, اس کی حیثیت ختم کر دیتا ہے. قرض انسان کو ذلیل بنا دیتا ہے. مانگنا, دعا کے معنی یہی ہیں, مانگنا, فقط مانگو تو اس ذات سے. لوگوں سے مانگنا تمہاری عزت کو قطرہ قطرہ بہا دیتا ہے. جو بھی دولت ہے قناعت کے ساتھ خرچ کرو. یہ چیز ہمارے قوم میں کم ہے. لفظ قناعت سے محروم ہے قوم. نہیں تھا تو فریاد, اور آ گیا مت پوچھو, زمین پہ رہتے ہی نہیں قدم. اور خرچ جیسے ختم ہو جاتے پھر شروع ہوتی دعائیں. بیچ میں دعا بند ہو گئی تھی, یہ والی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. اور خرچ قناعت کے ساتھ,
فضول خرچی کو خدا پسند نہیں کرتا. اور اس پیسے پر بعض لوگ کہتے ہیں والدین کا حق بڑھ گیا تھا، یہ تو میرا ہے. لاکھ تیرا ہو، جب تک تیرا بھائی زندہ ہے تجھ پہ بھائی کا حق سر پہ ہے. حقوق کبھی ذمہ داری ختم ہو سکتی ہے، حقوق کبھی ختم نہیں ہوتے. نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ وہ بابا کا، وہ باپ کا دیا تھا، تم نے اپنا حق کیا دیا؟ میرا بھی حق ہوتا ہے. ارے عجیب آدمی، تم بلندی پہ چلے گئے تو جو بلندی پہ جائے نیچے سے آنے والا اگر نہیں آ رہا ہے تو ہاتھ دیتے کہ نہیں دیتے؟ میں کتنے سادے انداز سے آپ کی خدمت میں انجام دے رہا ہوں. بھائی آپ فرض کیجئے ایک پہاڑ پہ جا رہے ہیں، ایک آدمی سے چڑھا نہیں جا رہا ہے، چڑھ بھائی، ارے یار پھسل رہا ہوں. اچھا اللہ تعالیٰ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اوپر جاتا کھینچتا ہے، تو یہ جنگلوں اور دوسری جگہوں پہ فقط یہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دستور زندگی میں کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ تو اگر ترقی کر کے چند سیڑھیوں اوپر چلے گیا ہے تو کبھی اسے فراموش نہ کر. اور ایک جملہ میری دعا سے وابستہ ہے، نہ جانے کتنی دعائیں کسے اونچی بنا دیتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتا. ماں کی دعا، باپ کی دعا، عزیزوں کی دعا، بھائیوں کی دعا، مگر آدمی سمجھتا ہے یہ میری ترقی ہے. نہ، تیری ترقی میں دعائیں شامل ہیں، اسے کبھی فراموش نہ کر. اور جب تیرے سامنے مستحق نظر آئے آنکھیں نہ بچا، اور بالخصوص مستحق کے سامنے کھرب پتی نہ بن، اس کے سامنے عاجز ہو جا، اسے احساس نہ ہو. میں تو مولا سے مربوط کر کے جملہ کہوں گا. جب اس دفن کر کے آ رہے تھے اور امام نے پوچھا آخر تم بھوک سے کیوں پریشان ہو؟ کون تھا جو تمہیں روزانہ لا کے دیتا تھا؟ سنی ہوئی بات ہے. اس نے کہا تمہاری ہی آواز تھی، تم ہی تھے. کہا میں نہیں، مجھ جیسی آواز والا تھا. جانتے ہیں امام، لیکن امام نے ایک چیز پوچھا جو ہمارے لیے نصیحت ہے. یہ بتاؤ جو تمہیں روز دیتا تھا کبھی نام نہیں پوچھا؟ کہا پوچھا. کیا بتایا؟ ارے جب پوچھتا وہ ایک ہی جملہ بار بار دہراتا. کیا دہراتا؟ انا غریب جالس غریب، میں غریب ہوں جو غریب کے پاس بیٹھا ہوں. امام شہید ہو گئے جس مستحق کی مدد کرتے تھے، احساس نہیں ہونے دیا کائنات کا امیر تیرے پاس آ کے بیٹھتا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. دیکھیں مجمع جمع ہو گیا، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. یہ تو ایک حدیث پڑھ رہا تھا بیچ میں کہ مومنین جمع ہو جائیں. تو 3 باتیں ہو گئیں. بڑھاپے سے پہلے جوانی غنیمت جانو، کر لو جو کر سکتے ہو. بیماری سے پہلے صحت، جو کر سکتے ہو صحت میں کر لو. غربت سے پہلے دولت، جو کر سکتے ہیں کر لو. اور میں تو یہاں ایک جملہ کہے بغیر جاؤں گا نہیں آگے. اولاد پہ بھروسہ کر کے ساری نیکیوں کا جانا نہیں، برا نہ مانے. اولاد کے بھروسے پر کہ یہ ہمارے لیے بہت سی نیکیاں کر دے گی، بہت ساری دولت چھوڑ جاؤ ان کے لیے، پورا بھروسہ کر کے نہ جانا. پوچھیں گے مولانا کیوں؟ میں آپ سے الٹا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا؟ جب آپ اپنے باپ کے لیے کر نہ سکے تو آپ کے بچے آپ کے لیے کیا کریں گے؟ صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. جیسا ہر آدمی اپنی بھوک کا کھانا اپنے پلیٹ سے خود کھاتا ہے جتنی ضرورت ہے، آخرت کے لیے جہاں تک مطمئن نہیں ہوتے اپنا کام خود کیجئے. خود کا خمس نکالیے، خود کی ذمہ داری، خود جو نیکیاں، خود جو کچھ قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا بچوں کو پیدل چھوڑ جائیے، لیکن کاہی بھی بنا کے مت جائیے. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. کیا عجیب، یہ پوری مجلس ہونی چاہیے. تو میں تو سرسری، موت نہیں آئی ہے، غنیمت ہے. غنیمت کچھ کر ڈالو. ابھی خواب غفلت میں وصیت کر دیجئے، بچے کو لکھ دیجئے، وہ کر دیجئے، خمس نکال دیجئے، زیارت پہ چل جائیے، حج پہ چلے جائیے، کچھ بیواؤں کا کام کر دیجئے، کوئی قوم کا، ارے کسی کا نہیں تو خاندان میں جو مستحقین ہیں ان کا کر دیجئے. ارے کریں گے. وہ کیا ہے، وہ جو خواہش ہے نا، ابھی تو 10 لاکھ اس کو اور بڑھاؤں گا تو 20 30، وہ شیطان ایسے لے جاتا ہے. یہ کرب میں نے جما لیا، یہ ارب پتی ہو گیا، وہ ایسے پھر وہ چیز نکل نہیں پاتی ہے، نہیں نکل پاتی ہے. نکالتے رہے آدمی، تازہ جمع ہوگا. میں نے پڑھا غالباً اس پہ. نتیجہ یہ ہے کہ جو کام خود کے لیے کرنا ہے وہ دوسرے پہ بھروسہ کر کے نہ جائے.
موت سے پہلے جب موت کے لیے کہا جاتا نا، ڈاکٹر نے کہا بہت سیریس میٹر ہے، جب آدمی سن لینا بیٹا کیا کہا اس نے، کہا کہ نہیں بابا کچھ بھی نہیں ہے. ارے نہیں بتاؤ، نہیں کہہ رہے تو تھوڑا سیریس میٹر ہے بیٹا، دعا کرا دینا. جو خود کسی دعا میں بیٹھتا نہیں تھا. نہیں سمجھے، میری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر آپ غور کیجئے. جو کسی دعا میں بیٹھتا نہیں تھا، جب مولوی کسی دعا پہ پڑھتا تھا، بولا یار جب دیکھو یہ دعا لے کے بیٹھ جاتا ہے، اتنے دیر پڑھتا ہے. بعض لوگ ہیں، آپ کے لیے نہیں کہتا، آج وہ کہتا مولانا سے کہہ دو دعا کرا دیں. دعا سے بچ کے آدمی جا نہیں سکتا ہے. ہاں دعا بہت ضرورت ہے. کتنا کھرب پتی بھی ہو جائے نا، جیسے ڈاکٹر کہے سرکار آپ پیسے کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، پھر وہ پلٹتا ہے دعا کی طرف. سب سے اہم چیز دعا ہے، دعا. پانچویں چیز، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. ایک صلوات ارشاد فرما دیں محمد و آل محمد. پانچویں چیز جو پہلے ترتیب میں ذرا سا آگے پیچھے ہوا، پانچویں چیز مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. مشغولیت، بزی ہونے سے پہلے فری لائف کو غنیمت جانو. کیا مطلب؟ توڑے تشریح بس میں اپنی طرف چلتا ہوں. بولے آپ نماز میں نہیں دکھتے، کیا کریں مولانا دن بھر کام میں رہتے ہیں. مجلس میں نہیں آئے آپ، کیا کریں مولانا دن بھر کام کرتے، شام ہی تو ایک تھوڑا سا آرام کرنے کا موقع ہے ماشاءاللہ. اب سنڈے مجلس ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ دکھے نہیں. اب کیا بولو گے؟ اب تو کچھ بولو. یہی کہنے کا مقصد ہے. بزی والی لائف کیا ہے؟ آدمی کو مجبور کرتی ہے عبادتوں سے، نیکیوں سے. لیکن جب فری لائف تمہارے ہاتھ میں آ جائے، غیبتوں اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کے بہترین عبادت سے محروم نہ ہو جاؤ. ٹی وی پہ بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، موبائل پہ بیٹھ گئے. ارے آج فری لائف ہے، واجبات کو پہلے ادا کر لو، اس کے بعد دوسرا ٹائم صرف کرنا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. گفتگو چل رہی تھی رحمت اور دعا پر، اور بیچ میں ایک حدیث میں نے پڑھ دیا، کیونکہ رحمت کا مطلب انسان کے زحمتوں کو ختم کر دینا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا مگر رسالت میں آپ کو رحمت بنا کر. جن کی ایک حدیث ہمارے دلوں کی اتنی راحت بنا رہی ہو، راحت بخش رہی ہو، ان کا وجود خود کتنا رحمت ماب ہے. سمجھ رہے آپ؟ رحمت کو رحمت کے ذریعے سمجھیے. میں دعا پہ آتا ہوں. رحمت کو رحمت کے ذریعے سمجھیے. رحمت کو رحمت کے ذریعے، جی ہاں. مثلا رول گولڈ سمجھ میں آئے گا تو گولڈ کی قدر خود بڑھتی چلی جائے گی. کسی کو گولڈ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آدمی کیا کہے گا، میں کیسے بتاؤں، یہ دیکھو یہ ایسے چمک ہوتی ہے. سمجھاتا نا آدمی، کسی بھی رنگ کو مثال ڈھونڈتا ہے، اچھا یہ رنگ جیسا. تو گولڈ کو سمجھنا، یہ دیکھو رول گولڈ کتنا چمک ہے، لیکن یہ نقلی ہے، وہ اصلی ہے. رحمت رسالت ماب، رحمت بیٹی، رحمت آنسو، لیکن رحمت بارش. ارشاد باری تعالیٰ ہوا فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھو. توجہ کیجئے گا یہاں سے، میں اپنے موضوع کا آغاز. فانظر آرڈر ہے، دیکھو. فانظر الی طرف، فانظر دیکھو، الی طرف کس کے؟ آثار رحمت اللہ، رحمت کے اثرات کی طرف. خالی بارش دیکھ رہے ہو، اس کے اثرات دیکھو، اس نے کیا کیا فائدہ پہنچایا. توجہ کرنا، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے. ہو سکتا ہے 1 منٹ آپ کا صرف ہو، نتیجے تک آپ ذرا جاگتے رہیے. بارش کی طرف نہیں، بارش رحمت ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا. بارش کو رحمت کہتا ہے اور کہتا ہے کہ رحمت کے اثرات کی طرف دیکھو. اثرات کو دیکھنا ہے. کیا ہے اثرات رحمت کے؟ ایک سین پیش کر رہا آپ کی خدمت میں. جب گرمی بڑھتی ہے، بارش نہیں ہے، پہلا جو منظر دیکھنے کے جو آنکھوں میں بیٹھ جاتا وہ ہے خشک سالی. ساری زمین سوکھ گئی ہے. بچے کہیں پپا چلیے تھوڑا سا گھوم آتے ہیں. بولے کہاں جائیں گے گھومنے؟ کہاں، پوری زمین سوکھی ہوئی ہے. کہیں ہرا بھرا ماحول نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں کھیلیں. تو کچھ کہنے جا رہا ہوں، اسے ذرا سا ذہن میں لائیے اس منظر کو جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نہیں لے جاتے آپ. بولے ہدے کے پتے گر رہے ہیں بیٹا، درخت کے پاس سائے بھی نہیں ہوں گے. سمجھ رہے میں موسم جو پیش کر رہا ہوں.
کچھ ایسے ہی موسم آگے بڑھتا تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دیجئے بہت برا حال ہے، تھوڑی سی رحمت برس جائے. کچھ کہنے جا رہا ہوں، جب رحمت نہیں برس رہی ہو اور زمین کے سطح کا پانی بھی بہت نیچے چلے جائے، کچھ کہنے جا رہا ہوں، تو آدمی کہتا سرکار دعا پڑھ دیجئے، اور اس کے لیے نماز استسقاء بھی ہے اور لوگ میدان میں جمع بھی ہوتے ہیں، دعا کر دیجئے. کیا ہو رہا ہے؟ کہا جانور بھوکے مر رہے ہیں. کچھ کہنے جا رہا ہوں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، گھاس نہیں ہے کھانے کے لیے، نہ بیٹھنے ہمیں ہے نہ کھانے جانوروں کو ہے. ہاں، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ بارش کے اثرات کی طرف دیکھو. بارش برسی ابھی، 4 دن کے بعد ماحول بتائیے کیا ہوگا. میرے ساتھ رہیے، میں کہیں لے آیا. بارش برسی 4 سے 5 سے 6 دن میں ماحول بتائیے کیا ہوگا. وہ زمین جو ہمیں سوکھی تھی، ابھی آپ یہاں کھڑے رہیں گے تو آنکھوں کے ٹھنڈک ہونے لگے گی. ہرا بھرا ماحول بنا دیا. کس نے؟ بارش نہ کہیے، کس نے؟ رحمت نے. کیا بنایا؟ سوکھے ماحول کو ہرا بھرا بنا دیا. اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ تم رحمت کو نہ دیکھو، اس کے اثرات کو دیکھو کہ جب وہ برسی تو اس نے سارے خشک سالی کو ہرا بھرے ماحول میں بدل دیا. ہر آدمی چلنا چاہتا ہے، پھرنا چاہتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. رک جائیے، یہ بارش ہے کہ جس کے آنے سے پہلے زمین سوکھ گئی تھی، ماحول خشک تھا. رکیے، رسول رحمت ہیں. اس کے آنے سے پہلے انسانیت کی زمین خشک ہو گئی تھی. بھائی بھائی کا قتل کر رہا تھا، باپ بیٹی کو دفنا رہا تھا. اب خدا کے جملے کو دہراؤ، رحمت کو نہ دیکھو، رحمت کے اثر کو دیکھو. رسول کے آنے سے پہلے انسانیت خشک تھی. جیسے ہی رحمت للعالمین آئے، بھائی بھائی کو سمجھنے لگا، باپ بیٹے کو سمجھنے لگا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. رحمت للعالمین کے پہلے کے پورے ماحول کو رکھیے کتاب میں، لائیے، دیکھیے، پڑھیے. تھوڑا بچوں کے لیے بتاؤ کیا حال تھا. مرنے والا جب مرتا تھا تو قبر اس کی پہلے نہیں بنتی تھی. ہاں، کس کی بنتی تھی؟ اس کی سواری کی. اچھا خاصا کھڑا ہوا اونٹ دفنایا جاتا، گھوڑا لے جا کے دفنایا جاتا. رسالت میں آپ جب آئے ہو، پھر ماحول بڑھا، سجا، پوچھا گیا یہ کیا ہو رہا تھا؟ بولے سرکار کچھ نہیں، اس لیے دفنا دیا جاتا تھا کہ مرنے والا مر جائے گا تو پھر جب وہاں سے قبر سے جب جنت جائے گا تو کیسے جائے گا؟ پیدل. ہنسی آ رہی ہے آپ، بتاؤ کیسا زمانہ تھا. آپ ہنس رہے ہو ان پہ. ہاں، تو کیسی زمین تھی انسانیت کی، آپ بتاؤ کیسے انسان تھے اس زمانے میں. یہ تو جانور پہ آپ ہنس رہے ہو، اس باپ پر رو گے کہ جو گڑھے کھود کے اپنے بیٹیوں کو دفناتا تھا. اور اسی لیے قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ دیا، رحمتوں کو مت دیکھو، رحمت کے اثر کی طرف دیکھو کہ رحمت جب برستی ہے تو کرتی کیا ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے. وہی جب عالمین کا رحمت برسا، کائنات میں آیا تو مردہ ذہنوں کو زندہ بنا دیا، زمین کو جھنجھوڑا اور بیدار کیا. سمجھ میں آیا کہ میں باپ ہوں، یہ میرے لیے زیب نہیں دیتا، ایک انسان کو انسان کا قتل زیب نہیں دیتا. اب یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی گھوڑے کی کیا قطع ہے، سرکار مرے ہیں تو انتظام جس نے بلایا ہے وہ سواری وہاں دے گا. بدلا ماحول. بارش بھی رحمت، رسالت مآب بھی رحمت. بارش کیا کرتی ہے؟ تقابل پیش کر رہا ہوں. خود قرآن کہتا ہے کیف یحیی الارض بعد موتہا، دیکھو کہ مردہ زمین کو زندہ کیسے کرتی ہے. کیا ہوا؟ کہ ہرا بھرا ہو گیا، زندہ کر دیا، گھاس آ گئی، درخت. ٹھیک ہے بیٹھیے 2 منٹ کے لیے. گھاس کی حیات کتنے دن، کتنے مہینے؟ 2 3 4 5 مہینے. اس کے بعد ختم. ارے کچھ بھی نہیں تو موسم سکھا کے ختم کر دے گا. نہیں سمجھے؟ اگر حیات رہے بھی، موسم جب تڑاکے کا آئے گا خود ہی گھاس سوکھ جائے گی، چلنے میں ہوا میں اڑ کے وہ گھاس ادھر ادھر ہو جائے گی. ایک درخت، ہر پودے کی ایک لائف ہے، 50 سال 60 سال 10 سال. مختلف قسم کے پودے ہیں جو زمین پہ اگتے ہیں.
کچھ تو 2-3-4 مہینے کے مہمان ہوتے ہیں، وہ بیچارے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، کچھ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس رحمت کے اثر کو دیکھو۔ اثر کیا ہے؟ اس نے ایک پودے کو حیات بخشا۔ چلو آم کا درخت بڑا، آپ نے دیکھا اگر نہ بھی کاٹو تو 70-80-100 سال کے بعد اس کے ٹہنیاں سوکھ کے گرنے لگتی ہیں۔ سمجھ رہے میں کہاں اشارہ دے رہا ہوں؟ یعنی اس رحمت نے حیات بخشی، کچھ کہنے جا رہا ہوں، رحمت نے حیات بخشی، مگر اس کی حیات کی ایک مدت، اس کے بعد جسے حیات دیا حیات چھن گئی، فنا ہو گیا، ٹوٹ گیا، خاک میں مل گیا۔ بارش رحمت، مگر یہ جب حیات دے تو اس کی حیات کا ایک معیار ہے، ایک مقدار ہے، ایک معین وقت ہے۔ مگر عالمین کے رحمت مآب، اہل بیت اطہار جو رحمت ہیں، یہ جب کسی کو حیات دیتے ہیں، زندگی کی تو بات ہی مت کرو، مر جانے کے بعد بھی وہ تازہ رہتا ہے۔ یقین نہ آئے تو جس نے رومال کھولا تھا حور کا، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ رحمت حیات دیتی ہے مگر اس کا ایک وقت معین ہے، پھر ختم۔ لیکن اگر اہل بیت سے حیات مل گئی پھر وہ فنا نہیں ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور تصدیق لوگوں نے کر لی، دیکھ لی، آنکھوں سے یقین ہو گیا۔ عزیزان گرامی، بارش رحمت ہے۔ یہ رحمت جب تک اوپر ہے، ہرا بھرا ماحول دیکھتے ہیں۔ کچھ کہنے جا رہا ہوں، آپ کو لگا کہ بھائی واقعا جس کے دامن میں اتنی رحمت ہو وہ درخت کیسا تازہ نہ ہو، دیکھے گا، سمجھے گا ادھر دیکھ کے۔ ایک گملے میں، باغ نہ جائیں کہیں، ایک گملے میں پانی ہے، درخت ہرا بھرا ہے، کچھ کہنے جا رہا ہوں، یہاں باقی رہیے گا۔ ہرا بھرا دیکھا، اچانک یہ پانی سطح میں نیچے آ جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کہا؟ بھائی دامن میں رحمت ہے، کیوں نہ ہرا بھرا رہے۔ کبھی کبھی یہ رحمت ضروری نہیں کہ زمین کے سطح کے اوپر رہے، کبھی کبھی یہ رحمت غائب ہو جاتی ہے۔ مگر رحمت کے رہنے کا یقین کب ہوگا؟ کہ جب درخت تر و تازہ ہو۔ میں کہیں لے آیا، رحمت کبھی اوپر دکھائی دے تو کیا لگا؟ ہرا بھرا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو رحمت اوپر دکھے اسی سے ہرا بھرا رہتا ہے، کبھی کبھی رحمت غائب ہو جاتی ہے۔ اما اب سمجھ میں آیا کہ بہت سی قومیں مردہ ہو کے دفن ہو گئی، مگر یہ قوم کیوں تر و تازہ ہے؟ رحمت بظاہر دکھائی نہیں دے رہی ہے، پردے غیب میں رہ کے ہمیں حیات بخش رہی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ہاں، جہاں فضیلتیں بیان کر رہا ہوں ایک گوشہ چھوڑوں گا نہیں، منبر کا تقاضا۔ رحمت، توجہ ظاہر تھی، مدینے میں دیکھا، رہتے تھے، باحیات تھے، تر و تازہ شیعت۔ یہ ذرا سا غائب ہو گئی، پھر بھی تر و تازہ۔ ایک حد ہے، حد، ایک حد ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہ کیا، جیسے کہ لوگ 1 مہینے کے لیے بمبئی چلے گئے، احمد آباد چلے گئے مثلاً، کیا ہوتا ہے اس گملے میں؟ وہ پانی کی جو نمی ہے نا رحمت کی، سوکھتے ہوئے کچھ ادھر دیکھیے گا، یہ نیچے جاتی ہے اور نیچے۔ اب آپ ذرا مٹی نکالیں گے تو سوکھی سوکھی سوکھی۔ ایک حد ہے، وہاں تک پھر بھی تازہ، لیکن اس کے نیچے جانے لگے، پتہ کیا چلتا ہے کہ رحمت اس سے دور ہو رہی ہے؟ پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس کے پتے سوکھنے لگیں۔ کچھ کہنے جا رہا ہوں، اسے سنبھالیے گا، بات سادی ہے مگر بہت قیمتی ہے۔ رحمت قریب ہو تو تر و تازہ، رحمت اگر غائب ہو تر و تازہ، غائب ہونے کے بعد ذرا دوری اختیار کرنے لگے تو کب پتا چلے گا کہ رحمت ہم سے دور ہو رہی ہے؟ جب پتے سوکھنے لگے، اور سوکھنے کے بعد جب گرنے لگے تو اور یقین کہ بھائی رحمت دور ہو رہی ہے۔ تو یا تو پھر آدمی جلدی سے ڈالتا ہے، تو یا تو پھر ہاتھ دھو کے چھوڑ دیتا، یہ تو بس ختم ہو گیا۔ میں ختم پہ بحث نہیں کرتا، جب پیلے ہونے لگے پتے، آدمی کہتا جاگو جلدی سے ڈالو، قیمتی درخت ہے۔ وہ بندگان خدا، اہل بیت رحمت ہیں، ہماری تازگی، ہمارا کردار، ہمارے اعمال ان کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ جب کردار کے پتے سوکھنے لگے
جب عبادتوں کے پتے پیلے ہونے لگے، کبھی کبھی نماز، کبھی کبھی سچ، کبھی کبھی نیکی، تو سمجھو رحمت تیرے دور ہو رہی ہے، جلدی سے بھیک مانگ لے تاکہ رحمت قریب آئے، پتے عمل کے تر و تازہ ہو جائے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ جتنا قریب ہوتے جائے گی پتے تر و تازہ ہوتے جائیں گے۔ عزیز، سمیٹتے ہوئے اپنے گفتگو کو دعا کی طرف چلتا ہوں کہ رحمت تازگی بخشتی ہے، اور قرآن نے کہا کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ تم دیکھو کہ یہ رحمت کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، زندگی دیتی ہے رحمت۔ یقین نہ آئے تو جس نے زحمتوں کا کوڑا ڈالا، جب اس کے گھر میں رحمت حقیقی داخل ہوئی تو اٹھ کے اس نے کلمہ پڑھ کے بتایا کہ یقیناً تم کوئی اور ہو، انسان نہیں ہو۔ رحمت کا وجود راحت دینا ہے۔ رحمت کے لیے کیا کہا کہ مردہ زمین کو زندہ بناتی ہے۔ پہچان کیا ہے؟ سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ پہچان کیا ہے مردہ زمین اور زندہ زمین کی؟ مردہ زمین کی پہچان یہ ہے کہ لاکھ دانے ڈالو نہ اگے، لاکھ دانے ڈالو اگے نہیں، تو آدمی کہتے بنجر زمین، اس پہ کچھ اگنے والا، یہ زراعت کی لائق زمین نہیں ہے، ڈالو گے 10 ڈالو گے 2 اگیں گے، یہ زمین زراعت کے لائق نہیں ہے، مردہ زمین ہے۔ زندہ زمین کی پہچان کیا ہے کہ جو ڈالو وہ اگ جائے۔ لیکن رکیے، ایک راز اس میں اور بھی پوشیدہ، وہ کیا؟ کبھی کبھی بیج خراب ہوتے ہیں، ساری بات زمین پہ نہ رکھے آدمی، کبھی بیج خراب ہوتے ہیں۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، بیج اچھے ہوں تو پھر زمین قصوروار، اور زمین اگر اچھی ہو تو پھر بیج کے قصوروار۔ اللہ نے کہا رحمت برسے تو زمین کے زندہ اور مردہ کو سمجھ لو، دانے جو اس کے سینے میں ہیں اگ جائیں، سمجھ جاؤ کہ زمین زندہ ہے، نہ اگیں سمجھ جاؤ مردہ ہے۔ ہماری سماعتیں مثل زمین ہے، اہل بیت کے اقوال مثل بیج ہے، کہ جب ہمارے ذہنوں پر، ہماری سماعتوں پہ آل محمد کے اقوال کردار کے لیے جب ڈالے جائیں، شجر کا مثل بن کر کے عمل کے شکل میں اختیار کر جائے وہ اقوال، کردار کے شکل میں اختیار کر جائے وہ باتیں، تو سمجھو زمین زندہ ہے۔ لاکھ ڈالی جائیں کچھ بھی نہ اگے، سمجھو اقوال صحیح تھے، زمین مردہ تھی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، گفتگو کو میں لے آ رہا ہوں دعا کی طرف۔ کیا کہا کہ بارش رحمت، رسول رحمت، اور رحمت کے لیے کیا فرمایا؟ الدعاء مفتاح الرحمہ، دعائیں کیا ہیں؟ رحمتوں کے چابی، اور اللہ نے رحمتیں اپنے پاس رکھا، چابی ہمارے پاس دیا۔ مدینے میں ایک مسجد ہے، مسجد غمامہ، سب نے جو عمرے پہ گئے، خالی مسجد، جائیے طواف کیجئے، 2 رکعت پڑھ کے آئیے۔ مسجد غمامہ کیا ہوا یہاں؟ کہ رسالت مآب نے دعا کیا، یعنی دعا کر کے بتایا دعا اہم ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کے کہتے جاؤ میں دعا کر دیتا ہوں، تو پھر دعا کی اہمیت نہ رہ جاتی۔ چوتھے امام نے دعاؤں میں گریا کر کے بتایا دعا اہم ہے، اور خدا کو دعا بہت پسند ہے، مانگنا بہت پسند ہے۔ مگر یاد آؤں گا میں غمامہ کی طرف، مگر ہر ایک سے مانگنا پسند نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، مانگنا خدا کو بہت پسند، مگر ہر ایک سے مانگنا نہیں پسند، کیونکہ ہر ایک کی ایک عزت ہوتی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے پاس جب مانگتی تو چڑ تو آتا ہے آپ کو بھی، کیا بیٹا جب بات اچھا لگتا ہے پھر بھی، لیکن احساس کب ہوگا کہ جب آپ کا بچہ کسی غیر جگہ پہ مانگتے نظر، مسئلہ بھی مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے بعد دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نام پہ دے دو، کسی کا بچہ اگر خدا نہ کرے ایسا کہہ دے، کیا ہوگا پتہ ہے؟ میں وہ منظر بتاتا ہوں، جیسے باپ دیکھے گا سارا کام، چپل بھی نہیں پہنے گا، مانو آپ قیمتی جوتے پر بھی پیر نہیں رکھے گا، جلدی سے اترے گا، آنکھیں لال ہو جائیں گی،
اور کیونکہ بچہ جوان ہے مار بھی نہیں سکتے، گالیاں نہیں، اس کی شرافت میں گالی بکنا نہیں آتا، ورنہ بہت سے لوگ ہر لینگویج میں سینٹنس میں ایک گالی مثل چٹنی اور پپڑ کے طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ کہا ہے احادیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی زبان پر گالی مثل چٹنی ہو جائے گی، بغیر گالی کے جملہ اچھا نہیں لگتا۔ ابھی وہ زمانہ شروع ہو گیا، گالی اب حرام نہیں لگتی۔ معصوم نے 3 قسم کے گالی پہ پابندی لگائی، موضوع نہیں ہے۔ نتیجہ کیا کرے گا؟ باپ پکڑے گا، سیدھے گھر لے جائے گا، دروازہ بند کرے گا، مارنے والا ہوگا تو پھر تو ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں آپ، دھلائی ہوگی۔ اگر نہیں مارنے والا ہے، اخلاق والا ہے، تو کہے گا بیٹا اتنا بتا دے وہ کون سی مجبوری تھی جو تم نے مجھے لے جا کے بازار میں میری عزت کو نیلام کر دیا؟ تجھے پتا ہے میری کتنی بڑی بے عزتی ہوئی، تو نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا۔ ایک آیت بتا دو جو باپ کی عزت کے بارے میں نازل ہوئی ہو۔ احترام ہے، لیکن یہ آیت میں پیش کر سکتا ہوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ وہ عزت والا نہیں، رب عزت ہے، عزتوں کا رب ہے۔ تم باپ ہو کر بیٹے کا مانگنا پسند نہیں ہے، مجازی رب ہو، حقیقی نہیں، مجازی رب ہو۔ تمہیں پسند نہیں کہ تمہاری اولاد مانگے، اور تمہیں احساس اپنی عزت کا، اور جو صاحب عزت ہو وہ کیسا چاہے گا کہ اس کی مخلوق کسی غیر کے پاس مانگے؟ تم نہیں پسند کرتے تو وہ صاحب پروردگار صاحب عزت کب پسند کرے گا کہ اس کی مخلوق کسی غیر کے پاس جا کے کیسے مانگے؟ ہاں ایک چیز اس میں ہے، ڈانٹ کے بعد ضرور کہے گا اگر تجھے مانگنا ہی نہیں تھا اور تو یہ کہہ رہا ہے آپ نہیں تھے تو ماں تو تھی، چچا تو تھے، عزیز و اقارب تو تھے، غیر سے کیوں مانگا؟ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اصول ہے یا تو مجھ سے مانگ یا میرے گھر والے سے مانگ۔ یہی خدا کہنا چاہتا ہے، یا مجھ سے مانگ یا جسے 13 رجب میں نے گھر میں پیدا کیا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ مانگنے میں دونوں اصول بہتر ہیں۔ باپ کہتا یا مجھ سے مانگ یا میرے گھر، وہی بات خدا کہہ رہا یا مجھ سے مانگ۔ اور مجھے معلوم ہے تو مہمان بن کے جب حج و عمرہ پہ گھر پہ آئے گا، اور اصول ہے آنے والے کا، دروازے پہ کھڑے ہو کے دست الباب کرتا ہے، بھئی آپ نے مجھے مہمان بلایا، 8 بجے ناشتے پہ آ جائیے گا، قبلہ یا تو لینے آؤں گا، تاخیر ہوتا آ جائیے گا، محبت میں کہتے ہیں جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر نہیں آؤ تو آ جائیے گا، گھر آپ کا ہے۔ یہ بچنے کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ آ جائیے گا، گھر آپ کا ہے، چلے جاؤ گھر چھوڑ کے، یہ سب باتیں ہوتی ہے۔ اگر دروازے پہ آؤں اور دست الباب کروں اور پھر وہاں سے کوئی جا رہے تو سرکار ملنے آئے ہیں ناشتے پہ، وہ تو ابھی گاڑی پہ بیٹھ کے احمد آباد گئے ہیں، اب بتاؤ کون سا فاتحہ پڑھے گا مولوی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی بلانے کے بعد آدمی گھر میں ہوتا ہے، اللہ نے حج پہ بلایا، اللہ نے عمرہ پہ بلایا، اسے معلوم تھا میری دعوت پہ مہمان آئیں گے، لہذا اصول ہے جو بلائے وہ میزبان گھر میں ہو۔ خدا جانتا ہے میں رہنے کے لائق نہیں، لہذا علی کو پیدا کر کے حوالے کر دیا کہ میرے آنے والے مہمان گھر سے خالی نہ جائیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دعا مانگ رہا ہے غلاف کعبہ پکڑ کے، پروردگار تیرا سیدھا راستہ کون سا ہے بتا۔ دعا کر رہا ہے، تھک گیا بندہ، شاید ہو سکتا اس دور میں بھی یہاں حالات ایسے رہے ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، خالی میں ایسے بتا رہا ہوں، پیٹ کے درد میں آدمی یہاں رکھتا ہے یار، اور وہ کہیں پر بھی مجبور ہوا ہو کہ میں کس کو صحیح مانوں، یہ یہاں چھوڑے ہوئے وہ یہاں پکڑے ہوئے، کیا ہو رہا ہے، کون سا صحیح ہے؟ اور غلاف کعبہ پکڑے ہوئے تیرا گھر ہے، میں تجھ سے پوچھ رہا بتا صراط مستقیم کون سی ہے؟ جانے پہ تیار ہی نہیں، کم از کم یہ سوچ کے چل جاتا خواب میں کوئی آگے بتا دے گا، جانے پہ تیار نہیں، اسے یقین ہے کہ یہاں سے میں خالی نہیں جاؤں گا، یہ ہدایت کا گھر ہے، بہت دیر ہو گئی پھر بھی نہیں جاتا، بولے آج تجھ سے سمجھ کے جاؤں گا۔ اللہ جب دیکھ لیتا ہے نا مانگنے والے کی ضد، آؤں گا اس موضوع پہ، تو پھر وہ دیتا بھی ہے، حقیقت میں دیتا، خالی نہیں لوٹا تھا۔ جب وہ اس آخری منزل پہ آیا، بتا تیرا سیدھا راستہ کون ہے؟
آہستہ سے ایک ہاتھ آیا اس کے شانے پر، انا صراط مستقیم، میں سیدھا راستہ ہوں۔ کیا حالت ہوئی ہوگی پیاسے کو پانی مل جائے اور وہ بھی ٹھنڈا مل جائے۔ ایک پیاسے کو پانی ملنا ہی بڑی چیز، اور واقعاً ٹھنڈا مل جائے۔ اور جب ہاتھ ہی آیا تو اس ہاتھ میں وہ ٹھنڈک تھی جو نسلوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ پلٹ کے دیکھا تو علی مرتضیٰ، فرمایا جس سیدھے راستے کو تو مانگ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صراط مستقیم علی کی ذات ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دعا ہر چیز عطا کرتی ہے، سلیقہ چاہیے۔ مانگنے والا ایک طرح کے نہیں ہے مانگنے والے۔ میں غمامہ پہ جاتا ہوں پھر آتا ہوں، بات رہ گئی تھی وہاں مسجد غمامہ، لوگوں نے کہا بات سے ملی ہوئی ہے، کوئی بات ادھر ادھر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ماحول دیکھیے کیا خشک سالی، کیا حال ہے، پریشان ہو رہے ہیں، دعا فرما دیجئے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت نے رحمت کی دعا کے لیے ایک میدان کا انتخاب کیا۔ ایک بادل تو پہلے ہی سے سر پہ سایہ فگن تھا، نہیں سمجھے آپ، اسے تو دعا کی بھی ضرورت ہی نہیں تھی، یوں کہتے برسنے لگتا۔ وہ ایک ٹکڑا کافی تھا مدینے بھر کے لیے، نہیں غلط کہہ رہا ہوں میں، وہ ایک ٹکڑا کافی ہے مدینے کے لیے، ہاں جس کے ایڑیاں رگڑ کے پورے عرب کو آج تک پانی ہو، جس کے ایک ایڑیے کے رگڑنے کا پانی پورے عرب کو سنبھالنے، اس کے سایہ فگن، اس کے سر والا بادل کافی تھا۔ لیکن آپ نے اہتمام کیا تھا کہ لوگوں کو ایک دستور دیا جائے۔ میدان سجا، لوگ جمع ہوئے، آپ ابھی ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، اس بادل کے علاوہ بادل آنے لگے۔ رسول نے ادھر دیکھا ادھر کہا تم لوگ جلدی سے نکلو گھر، میدان ہے، میدان کوئی سایہ تھوڑی مسجد اب بنی ہے سرکار، نہ کہیے گا مسجد تو تھی، وہ مسجد بعد میں بنائی گئی، میدان تھا، میدان فقط میدان۔ رسالت مآب نے کہا جاؤ، لوگ دوڑے گھر، بارش شروع ہو گئی، بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کیوں رکھا گیا مسجد غمامہ نام؟ مسجد نہیں تھی، اور کیونکہ وہاں نماز پڑھا تھا 2 رکعت، اس کے بعد دعا کی تھی، بارش ہوئی، عید کی نماز وہیں ہونے لگی تھی۔ اچھا جب بھی رسالت مآب وہاں حاضر ہوتے، بس کچھ کہنے جا رہا ہوں، جیسے ہی حاضر ہوتے لوگ رسول کو کم دیکھتے، اثر پہ زیادہ دیکھتے، اور کہا بھی قرآن نے کہ رحمت کو خالی نہ دیکھو، اثرات کو دیکھو، اور ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، یا رسول اللہ یہ بادل کا میں کیا کروں؟ ایک دفعہ یہاں پہ کیا میں نے مانگ لیا، تو کیا ایک بار چندہ دے دیا کانودر میں کہ ہر محرم آنے لگے؟ نہیں سمجھے آپ؟ صلوات بھیج دیجئے محمد والے میں۔ خیر بہرکیف اب ہوا کیا؟ رسالت مآب کہتے ہیں یہ کیونکہ ایک بار ارادتاً ہاتھ اٹھا لیے تھے اور وہ بارش ہو گئی تھی، وہ بادل اس لیے بار بار یہاں آنے پہ آ جاتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آج بھی شاید بارش کا ارادہ کر بیٹھے، یعنی میں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ رسالت مآب دعا کریں اور ہمارے جانے میں تاخیر ہو جائے، لہذا وہ ہمارے دعا سے پہلے اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ بلانے کا موقع نہ پڑے۔ اما بادل ہیں، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے بظاہر، مگر رسالت مآب کے لیے اتنا اہتمام ہے کہ بلانے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ وہ کیسی مخلوق ہے، بلاتے رہ گئے، بھاگتے رہ گئے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ رحمت اس کے آنے پہ آدمی کا ماحول سج جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مانگنا، دعا مانگنا رحمتوں کی چابی ہے، دعا رحمتوں کی چابی۔ دعا کی اہمیت کو خدا ہمیں توفیق دے کے سمجھ سکے۔ دعا مانگنا، توجہ کیجئے گا، مانگنے والوں کی قسمیں ہیں، اور ہمارے پاس مختلف لوگ ملتے ہیں۔ 2 لوگوں سے امت بچ نہیں سکتی، ایک ڈاکٹر سے بیمار نہیں بچتے، اس کو معلوم محلے میں کتنے پیشنٹ کس کارنر پہ کیا کیا بیماری لیے پڑے، اور ایک امت کے حالات مولوی سے نہیں چھپتے، سب کے حالات پر جو رہے قوم کی خدمت کے غرض سے، کسی اور مقصد سے نہیں۔
قوم کی خدمت کے غرض سے جو رہتا ہے، امت کے حالات اسے امین سمجھ کے لوگ بولنے لگتے ہیں. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مانگنے والوں کی قسمیں، ایک وہ جو شکایت کرتے ہیں مولانا کیا آپ دعا کی بات کرتے ہو، 5 سال سے دعا کر رہا ہوں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، ادھر آ جاؤ. مولانا وہ کیا بول رہا، میں نے کل کیا میرا کام تمام ہو گیا، ادھر آ جاؤ. اور وہ کہتا مولانا کبھی تو مل جاتا ہے کبھی ملتا نہیں ہے. قسمیں اگر بنائی جائیں قسمیں، میں 1-2 قسمیں دروازے کے بھکاریوں سے میں ثابت کرتا اور لطف اٹھائیں گے. تھوڑا سا رہیے گا. ایک سائل آیا، جلدی سے آیا دروازہ، کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ پکڑ نکل یہاں سے. ایک قسم، غور کیجئے گا، مس نہ کیجئے گا. دروازہ کھولا، کیا ہے؟ نکل. چلا گیا. ایک آیا، مارا نہیں دروازے پہ، اسے معلوم تھا 8 بجے دروازہ کھلتا ہے، بچوں کو لے کے جناب جاتے ہیں. دروازے پہ بیٹھ گیا، دروازہ کھولا، چلے گئے. پھر آئے، دیکھا گھر میں، آ کے کہا یار وہ جب سے بیٹھا ہوا ہے کچھ لے جا کے ڈال دو محمد. وہ چلا گیا، مانگا نہیں ہوا، شرافت میں لے گیا، تاخیر ہوئی لے گیا. اور ایک، میں تو جلدی ختم کر رہا ہوں ورنہ قسمیں بہت بیان کرتا. اور ایک آیا، ہاتھ میں ڈھول، دمادم مست قلندر. جیسے علی کا نمبر سنا نیند سے اٹھا. کوئی علی والا آ گیا، کیا بھائی، واہ 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 واہ، تم اندر آؤ. بیٹا دروازہ کھولو، صوفے پہ بٹھاؤ، پڑھتے جاؤ. اب آپ بیٹھے ہیں اور پڑھو. چائے لائی جائے، دیکھیے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. چائے پلائی جائے، ناشتہ بنایا جائے، تمہیں جتنا یاد ہے پڑھو. میں پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں، مانگنے والا یہ بھی ہے، مانگنے والا وہ بھی ہے، مانگنے والا یہ بھی ہے، یہ اتنا فرق کیسے؟ اسے دھما دھم دے دیا اور بھگایا، اور اسے جو بیٹھا ہوا تھا تاخیر کے بعد مگر اسے بھی بھیجا، مگر اسے بھیجنے پہ راضی نہیں ہو. یہ پڑھو، وہ پڑھو، وہ پڑھو، وہ پڑھو. 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ کھلا پلا کے نکالا، ایک 500 کے نوٹ، بولا جب بھی آنا گلی میں ہمارے گھر پڑوڑ کے جانا. کتنے دیر بعد؟ 1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد. نہیں معلوم مومنین کہاں ہے، میں کہاں لے آیا. کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں تو خدا جلدی دیتا ہے، اللہ اس لیے تمہیں جلدی دیتا، جانتا ہے مطلب خور ہے. جب بھی زبان کھولتا مطلب کے لیے، دے دے دے، پکڑ بھاگ. نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا. پسند نہیں کرتا خدا ایسے منافق کو، ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا. خالی مانگنے پہ پڑا، پکڑ بھاگ جا، جی جا فرعون کے طریقے سے. تجھے میں پسند نہیں کرتا، دکھنا نہیں یہاں پہ، نکل یہاں سے. ایک وہ بندے ہیں، ایک وہ جو شرافت سے آتے ہیں، لینے سے تھوڑی تاخیر بھی ملتی، مگر وہ جو دعائیں توسل پڑھ رہے ہیں، کمیل پڑھ رہے ہیں، ندبہ پڑھ رہے ہیں، ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اتنی اچھی تیری آواز ہے کہ خدا بہت سنے گا، اور جب دے گا تو سب پہ بھاری ہوگا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. تجھے جلدی سے دینے والا، پڑھے جا رہے میرے مولا مجھے دو سہارا، اتنے جلدی سہارا ملنے والا نہیں. پڑھتے رہو، آواز بہت اچھی ہے، توسل پڑھتے رہو، کمیل ندبہ. تسلی ملی میرے اس بات سے کہ خدا جسے پسند کر لیتا ہے جلدی نہیں دیتا. اور کسی کا جلدی مل جانا وہ خوش نہ ہو جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میرے کام تو ہو جاتے. ہاں آپ کے کام ہوتے ہیں، اور بھی جلدی ہو سکتے ہیں. صلوات بھیج دیں. لہذا جو خدا کو دل سے چاہتے، اہل بیت کو دل سے چاہتے، وہ تاخیر میں مایوس نہ ہو. وہ جب عطا کرتے ہیں تو وہ خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا، اور وہ خزانہ دکھنے میں کم ہوتا ہے، صدیوں پہ بھاری ہوتا ہے. عزیزان گرامی، دعا مانگنا. ایک حدیث وقت کے اعتبار سے میں ختم کروں گا. ایک حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خوبصورت سی حدیث ہے دعا کے سلسلے میں. لیکن ایک اس حدیث سے پہلے بھی ایک میں بات بتا دوں. دعاؤں کے سلسلے میں ذرا ہم کاہل ہیں، آپ اور ہم سب مل کے. دعا چابی ہے، چابی.
یہی نا میں نے پڑھا، الدعا مفتاح الرحمہ، رحمتوں کی چابی۔ آپ کے پاس ایک گچھے میں 5 چابی تھے، میں نے پوچھا یہ گاڑی کی، یہ دروازے کی، یہ تجوری کی، یہ سوٹ کیس کی، یہ کیسے جلدی جلدی کہا؟ کہتا ہے نا آدمی چابی کے بارے میں، اور دعاؤں کو رحمتوں کی چابی کہا۔ کتنی چابیوں کے نام ہمیں معلوم ہے کس کس چیز کے لیے ہے؟ ارے نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ یہ جو صحیفہ سجادیہ کا سوٹ کیس رکھا ہوا ہے، اس میں جتنے چابیاں ہیں، یہ چابیاں کون کون سے رحمتوں کو کھولنے کے لیے ہیں، یہ علم ہونا چاہیے۔ پلیز جوان، آپ کے لیے یہ موبائل کو صحیح ٹریک پہ یوز کرو اور دیکھو کائنات میں تم سے کھرب پتی کوئی نہیں ہے۔ یہ موبائل عالم بنا سکتا ہے تمہیں اگر صحیح راستے پہ استعمال کیا جائے، اور یہی دنیا کا سب سے بدترین انسان بنا سکتا ہے۔ اور پڑھنے والے بچوں سے بھائی ہونے کے ناطے یہ گزارش ہے، اگر تم پڑھ لکھ کر کائنات میں ایک اچھے شخصیت بننا چاہتے ہو، موبائل کو اٹھا کر کے باپ کے پاس یوں دے دو، تحفے میں رکھے رہیے، بہن کو تحفے میں دے دو۔ تباہ کرنے کی چیز ہے یہ، بالخصوص پڑھنے والوں کو۔ اس لیے کہ پہلے تو کہتے نہیں ہم سنبھال کے چلتے ہیں، بولنے کی باتیں ہیں، بولنے کی باتیں ہیں۔ شیطان بہت دیر تک آپ کو چھٹی کر کے نہیں بیٹھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ کہاں پیر چھوکے، کہاں ذرا سا یہ قابل غفلت میں ہو۔ اب تو برا نہ مانیے، اس سے تو نہ آپ برا مانیں گے، اب تو کوئی بھی اسٹور کیجئے، ایک نوحے کو بھی جائیے تو دنیا کھڑی رہتی ہے وہاں، اور آدمی پہلے دین پہ بعد دنیا پہ پہلے اترے گا۔ اشارہ سمجھتے ہیں جوان؟ پڑھنے والے اگر پڑھنا چاہتے ہیں، سلام علیکم والا فون لو، یہ نٹ والا ابھی نہ لو۔ یہ پڑھنے والے کو بھی سست بناتا ہے اور کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ بیٹھ کے سمجھنا ہو تو بیٹھے، میں اس کے بہت ساری پہلو بتاؤں گا۔ المختصر، دعا چابی ہے، اور چابیوں کے بارے میں علم ہوتا ہے پہلے، کون کون سی چابی کہاں لگانی ہے، اس کو بھی جانے دیجئے۔ میں تو کسی خاص میٹر پہ آتا ہوں۔ وہ کون سا؟ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا، دیکھیے گا، جاگیے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ دسترخوان لگا ہے، چھوٹا والا نہیں، بڑا۔ جیسے دروازے پہ آتا ہے تو یہاں نہیں دیکھتا ہے، پورا مینیو دیکھ لیتا ہے، اور اس کی چیز وہاں ہو نا تو بولے آپ ادھر آ جائیے، ذرا سی ادھر آ جائیے، راستہ بنا کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے جانے نہ دیجیے۔ اگر اس کے نکلنے کے بعد پوچھو دسترخوان پہ کیا تھا تو 2 منٹ میں کہتا چکن مٹن بٹر یہ وہ بادام پستہ انگور سب۔ کیسے دیکھا؟ بولے یار آنکھیں ہیں اور دیکھا، یاد ہو گیا سب؟ ہاں یاد ہو گیا۔ کیا دسترخوان؟ ایک کوئی آپ نہیں، میں، مجھے لے جائے کسی دسترخوان پہ تو کیا میں اندھا ہوں؟ آنکھیں ہیں تو ایسا تھوڑی کہ میں اپنی پلیٹ کو دیکھوں، فطرتاً میں دیکھوں گا۔ ماشاءاللہ، میں کیا کہنا، کتنا اچھا دسترخوان ہے۔ پیٹ تو مولوی کا بھی ہوتا ہے، ہاں، اور وہ شرافت میں اچھے اچھے الفاظ سے گزر جاتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ چکن کی جگہ بیٹھے، وہ بھی چاہتا ہے مچھلی کی جگہ۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اسے دھکا دے کے کسی دال کے پاس بٹھا دیتے ہیں، ہاں نہیں ایسی، تاکہ آپ ذرا بیدار ہوں، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ مینیو یاد ہو جاتا ہے، کس کا؟ جسم کے دسترخوان کا، جسم کے دسترخوان کا مینیو یاد ہو گیا۔ روح کے دسترخوان کا جو امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ کے شکل میں رکھا ہے، میں دعا پڑھنے کی ریکویسٹ نہیں کرتا، جیسے کھانے کی بات نہیں، کھانے کی مینیو ذہن میں بیٹھتی ہے، دعا پڑھنے کے لیے پہلے دعا کا انڈیکس پڑھ لو تاکہ علم میں رہے کہ کون کون سے دسترخوان پہ نعمت سجاد نے رکھا ہے۔ صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ آج کی مجلس سے جو سن رہے ہیں بچیاں، اہل علم میں سے جو اس سے لگاؤ رکھتے ہیں، اس سے ریکویسٹ ہے کم از کم شرمندہ نہ ہونا بروز محشر معصوم سے، کہ جس امام نے آنسو بہا کے دعاؤں کا ذخیرہ دیا، تجھے انڈیکس نہیں معلوم ہے، مینیو نہیں معلوم ہے۔ ایک ہوٹل پہ بھی بیٹھو تو کھانا نہیں لاتا، کیا ہے یہ؟ دیکھیے کیا کھانا ہے۔ یہی حال آپ سے اور میرے نفس سے
کیا پڑھنا ہے بعد میں، مینیو تو دیکھ. تو ایک ایسی مینیو پہ جا کے رک جائے گا، رزق کمی کی دعا، یہ تو پڑھنا ہی ہے. صلوات بھیج دو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. جب مینیو کے عادی بنیں گے، خرچ سے بچنے کی دعا، مشکلات سے بچنے، جو جس طرح کا مریض ہوگا وہ اس دسترخوان سے وہ رحمت اٹھائے گا. ضرورت ہے مینیو کی. پہلے ہم محروم ہیں ان معلومات سے. بس عزادارو، وقت ہوتا تو میں حدیث سناتا، بے مثال حدیث سناتا، اور آپ احساس کرتے کہ ذخیرہ ہے معصومین نے جو دعاؤں کے سلسلے میں رکھا. اور میں چاہوں گا سنا دوں اور سمیٹ لوں اپنے وقت کو، اس لیے کہ کل میں کوئی اور بات سنوں، ورنہ خالی دعا پہ رہوں گا تو لوگ کہیں گے بس یہی آتا تھا، اس کے علاوہ آتا نہیں تھا. یہ بھی ایک مصیبت ہے. میں چاہوں گا کہ آج اس بات کو ذرا سمیٹ دوں، کل کوئی دوسری چیز، لیکن کوئی بھی سناؤں گا تو میری بات دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوگی. بس ایک حدیث سنیے، میں مصائب کی طرف آیا. ادفعوا مولا کائنات، ادفعوا امواج البلاء بالدعاء. محفوظ کر لینا اسے. ادفعوا امواج البلاء، میرے مینیو سے ملنے والی بات. ابھی جو مینیو کی دعوت دیا کہ انڈیکس پڑھنا، میں اس سے جوائنٹ اور یقین دلانے کے لیے کچھ کہنے جا رہا ہوں. ادفعوا امواج البلاء بالدعاء، دفاع کرو بلاؤں کی موجوں کو دعاؤں کے ذریعے سے. پلیز ترجمہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. ادفعوا امواج البلاء، بلاؤں کی موجوں کو روکو دعاؤں کے ذریعے. موج نہیں کہا، امواج ہے، موج نہیں. بلا کی موج نہیں. کچھ کہنے جا رہا ہوں، یہیں سے ربطے مسائل، بیدار ہو کے سن لینا. بلا کی موج نہیں، بلاؤں کی امواج، بلا کے موجیں. کیسے روکنا ہے؟ تعویذ ڈنڈوں سے نہیں. ایک تعویذ دے دیجئے، تمہیں پتا بھی ہے اس نے لکھا بھی کہ اندر نہیں. ایک حضرت ہیں ہمارے کہیں کے بھی، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بہت مشہور ہیں لکھنے میں، لکھتے کیا ہیں؟ کیا قلم چلاتا ہوں، لوگ تسلی سے لے جاتے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ. بس شاٹ کب لگے گا؟ جب کرنٹ ہو تبھی نا. کرنٹ ہی نہ ہو تو وائر پکڑنے سے شاٹ کہاں لگے؟ نہ جانے کتنے لوگ بغیر کرنٹ کے خوش ہیں، اندر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جتنے تعویذ پلوتی والے ہیں، ہڈیاں کم لگا اگا کے ہولیا بنا کے، اور 4-5 سینٹنس ہوتے ہیں. آپ پریشان ہیں؟ کون پریشان نہیں ذرا بتائیے. پہلا جملہ، جیسے ہی آپ کسی جادو والے کے پاس جائیں، اب آپ کو یہ پوچھیں گے تجربہ سرکار، یہ سب چیزیں میرے تجربے سے گزری ہوئی میں سناتا ہوں. میں جاتا ہوں، آپ یقین کریں، دکھانے کے لیے نہیں. لوگ جب جاتے ہیں بولے مجھے ایک دن لے جانا، سارے کپڑے سادے بیوقوفوں کی طریقے سے جاتا ہوں، بیٹھ کے دیکھتا ہوں. بہت پرانی بات حیدرآباد کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی سنا سکتا ہوں. اب وہ وقت نہیں، مصائب کا وقت ہے. نتیجہ سنیے، کرتے کیا سینٹنس ہیں. آپ پریشان ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، بیوی سے، بچوں سے، محلے سے، گھر سے، اس سے، دولت سے، قرض داروں سے. کتنا سمجھتے، کتنا کرک کا اس نے پریشان. اور جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، وہ تو سب کے معاملے ہیں. آپ بیٹھیں گے، میں لکھاؤں گا تو 100% لوگ اس باتوں میں آ جائیں گے. یہ تو میں لکھوا دوں گا. یہ تجربے کی چند باتیں ہوتی ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لوگوں سے 10-10 20-20 ہزار وصول لیتے ہیں. ایک ناریل ایک نیمبو پہ یوں کر کے کہتے ہیں 10 دن اسے نہائیے گا، 10 دن یہ کیجیے گا، وہ کیجیے گا، ختم. جو آدمی اتنا بڑا کمال کا تھا، بے وقوف 10-10 20-20 5-5 3-3 ہزار چندہ کیوں کر رہا ہے؟ خیر، توجہ کیجیے گا، ختم ہو رہی بات. بلاؤں کی موجوں کو روکو دعاؤں کے ذریعے سے. سمندر چلیے میرے ساتھ، منظر کو دیکھیے اور محظوظ ہوں گے گفتگو تمام. سمندر تصور میں لائیے. بچوں نے کہا بابا چلیے سمندر پہ آئے، رکے ہوئے ہیں، تیرنا خود کو بھی نہیں آتا. کتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ہوا. ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو سمندر کے کرا، کیونکہ مدراس میں 10 سال تھا. کوئی چیز بغیر دیکھے نہیں کہتا. ہم نے بڑے بڑے ترم خان کو دیکھا، جم باڈی والوں کو بھی، وہ کھڑے ہوئے ہیں، ذرا آئیے قبلہ رہنے دیجئے. کیا ہو گیا بھائی؟ جم باڈی، ہر جگہ باڈی کام نہیں آتی ہے. ہاں سمجھیے، کچھ باتوں میں کچھ کہہ رہا ہوں میں.
تو اب وہ وہاں کھڑے ہوئے، فیملی کھڑی ہوئی ہے، جیسے ہی موج آئی نا آدمی 2 قدم پیچھے جاتا، آگے نہیں جاتا۔ جن کو یاد ہے منظر تو یاد کریں، سامنے نہیں جاتا ہے، پیچھے آتا ہے، اور جیسے پانی یہاں چھو کے جاتا ہے ہمت کرتا ہے تو یہ تو یہیں تک آیا تھا اور 2 قدم ایکسٹرا جا سکتا ہوں، اور پھر وہ جب جاتا ہے، جب پانی یہاں تک آتا ہے، خطر بچوں سے کہتا ہے جلدی جلدی پیچھے چلو پیچھے چلو۔ ابھی رہیے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، میں محنت میری بیکار نہ جانے، میں بیکار نہیں استعمال کر رہا ہوں، یہ وہیں سے سیکھا اور محسوس کیا معصوم کے قول کو۔ اب کیا کرتا ہے، اب وہ ریت وہ صاف کرتا ہے، ابھی یہاں صاف کر رہا تھا، بابا بابا آیا، پھر وہ آئی، پھر وہ ذرا ختم۔ جتنی دیر تم سمندر کے اس کنارے رہو گے، ہائے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، سمندر کے کنارے جب تک کھڑے ہو موجیں رکنے والی نہیں ہیں، تیرا دامن بچنے والا نہیں ہے، آتی رہیں گی، ایک گئی دوسری آئی، ایک گئی تیسری آئی۔ تو بچنا چاہتا ہے تو یہاں سے جب تک غائب نہیں ہوگا یہ موجیں رکنے والی نہیں ہیں۔ بس یہی بات یاد رکھنا، جب تک حیات ہے زمین پہ زندہ ہو مصیبتوں کی موجیں رکنے والی نہیں ہیں، کبھی داماد کی شکل میں، کبھی بہو کی شکل میں، کبھی خرچے کی شکل میں، کبھی کمائی کی شکل میں، کبھی نوکروں کی شکل میں، کبھی اس۔ اب آپ کہیں گے داماد کیا کہہ دیا، ظاہر سی بات ہے آپ نے حسن دیکھ کے کیا، کردار دیکھ کے کیا تو نہیں۔ لڑکی کا اسٹائل دیکھا، بہت خوبصورت تھی، گھر میں آئیں گی تو محلے والے ہیروئن لے کے آیا سمجھیں گے، اب تو پتا چلا چائے تک نہیں بنانا آتا، اب سمجھ میں آیا بلا کہاں سے نازل ہوئی، سمجھ میں آیا بلاؤں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے معصوم نے کہا جب تک زندہ ہو بلائیں آتے رہیں گی، حرکتیں صحیح ہوں تو بھی کہیں نہ کہیں سے بلا آئے گی، دعاؤں سے متصل رہو۔ اس لیے کہ امواج البلا ادفعو امواج البلائے بالدعا، موجوں کی بلاؤں کے موجیں آتے رہیں گی، دعا کرتے رہو۔ کب؟ صبح کے بعد کی دعا، ہر دن کی دعا، ہر ظہر کی بعد کی دعا، دیکھا آپ نے تعقیبات میں، صبح کی نماز کی بعد کی دعا، روزانہ کی دعا، ظہر کے بعد کی دعا۔ اب ہم سے نہ پوچھیے 3 ٹائم دوا کا، اما جب مریض زیادہ ہوتا ہے 1 ٹائم کی دوا ڈاکٹر نہیں دیتا، 3 ٹائم کی دوا لکھ کے دیتا ہے، صبح کھانا ہے، ظہر کھانا ہے، عشاء کھانا ہے۔ قدرت کو معلوم تھا تو کتنا مریض بن کے زمین میں رہے گا، اسی لیے اس نے دعائیں بھی لکھی، صبح کی بعد کے ٹیبلٹ، ظہر۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ادفعوا امواج البلاء بالدعاء۔ جوان دعاؤں سے متصل رہے، 5 منٹ دعا کے لیے ضرور دے۔ اگر روز جمعہ ہے تو روز جمعہ کی دعا، ندبہ کی بحث نہیں کر رہا ہوں، روز جمعہ کی دعا تم نے پڑھی کے لیے چھوٹی سی ایک تعقیب بمبئی کے کتب خانے سے، بہت سے کتب خانوں سے چھپی ہے، وہ جیب میں رکھے موبائل کے جیسا اسے، یا موبائل میں اسکین کر کے وہ پورا PDF فائل بنا کے رکھے، یہ تیری دوا ہے، دوا۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا مولانا یہ موجوں کی بلاؤں کی موجیں آتی رہیں گی، ہم لاکھ سیف ہوں تو بھی آئیں گی۔ میں مثال دیتا ہوں، میں مسائل پہ اب کوئی بات آگے نہیں بڑھاؤں گا، وقت کی قدر مجھے بھی کرنا ہے۔ عزیز سعودی گئے ہیں، بہت سے لوگ جاتے، خدا توفیق دے، جو کما رہے ہیں انہیں اور ترقی دے، مصیبتوں سے بچائے۔ آپ کا شہر بہت سے کار خیر میں حصہ لیتا رہتا ہے، اور بہرحال دنیا جہاں ایسے جانتی ہے، ضرورت نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے کہوں۔ دروازہ بند کر کے گیا، اب دبئی مسقط کہیں بھی لاک ہے پورا گھر، پوچا اوچا لگا کے سب صاف کر کے 1 سال کے بعد جب آتے ہیں تو ایمان سے بتانا گھر کے اندر دھول خاک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ارے بس ہو گئی بات، میں مسائل پہ جا رہا ہوں۔ کس نے ڈالا؟ دروازہ بند، کھڑکی بند، یہ دھول آئی کہاں سے؟ سرکار فضاؤں میں، فضائیں کسی بھی جو دروازے کے نیچے کھڑکیوں کے صحن ادھر ادھر سے جو فضا آتی ہے اس کے ساتھ دھول ہوتی ہے اور وہ بیٹھتے جاتی ہے، فضاؤں میں دھول۔ تم کتنا بھی صاحب تقویٰ رہو گے، جس معاشرے میں پھر رہے ہو ماحول کی فضا اثر کرے گی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ کتنے بھی صاحب تقویٰ ہو، ہر صاحب تقویٰ کو جان لینا چاہیے کہ دروازہ بند تھا، لاکھ آنکھیں بند رکھو، لاکھ اسے بھی بند رکھو غیبتوں سے، پھر بھی کچھ نہ کچھ